مفتی صاحب، سب سے پہلے میں حضرت ام المومنین کی شخصیت پہ چاہتا ہوں کہ ایک تشنگی بھری نگاہ ڈالی جائے. آپ کون ہیں، کیا تعلق ہے، خاندان، نسبت، اور پھر آپ کی شرافتوں کا کہاں کہاں ذکر آیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات اور ان کا تعارف تو اتنا حسین، خوشبودار اور اتنا پیارا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ان کا تذکرہ انسان کرتا ہی چلا جائے، اور قیامت تک کی تمام آنے والی خواتین کے لیے تو رول ماڈل ہیں ہی، لیکن ان کا علم، ان کی فقاہت، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، وہ امت کے بڑے سے بڑے اولیاء کرام، بزرگان دین، اسلاف، ایون کہ صحابہ کرام میں بھی فائق تر نظر آتا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام بلند عطا فرمایا وہ عجیب و غریب خصوصیات کا حامل مقام تھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں. والدہ کا نام ام رومان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باقاعدہ جنت کے محل کی خوشخبری اور کئی دفعہ بات ارشاد فرمائی. ام رومان کے بارے میں فرمایا جنت کی حوروں کی ملکہ اور سردار، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو ام رومان کو دیکھنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے سب سے پہلی شخصیت اور خلیفہ اول، ان کے فضائل و مناقب کیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ در حقیقت جس طرح اہل بیت اطہار ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے، ایک پورا ادارہ ہے، ایک پورا انسانیت ساز یونیورسٹی کا مقام بلند رکھتا ہے، بعینی اسی طریقے سے صدیقی خانوادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کی یہ صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، پھر ان کی ایک اور بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پھر ان کے صاحبزادے عبد الرحمن ابن ابی بکر، پھر آگے حضرت اسماء کے صاحبزادوں کی طرف چلے جائیں حضرت عبداللہ ابن زبیر. یہ حضرات یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چمکتے دمکتے انسانیت ساز ادارے کی وہ بلند و بالا ہستیاں ہیں کہ یہ خود ایک تعلیمی یونیورسٹی ہیں. سبحان اللہ. آپ نے ان کی روایات کے حوالے سے بات کی تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو روایتیں مردوں میں سب سے زیادہ ملتی ہیں، اور عورتوں میں جو سب سے زیادہ روایتیں ملتی ہیں، بلکہ ان کے بعد چاہے مرد ہوں یا عورت، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ روایتیں کسی کی نہیں ہیں. مفسرۃ القرآن ہے، محدثہ تو ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں ان کی جب ہمارے سامنے آ رہی ہیں، فقیہہ ہیں، مفتیہ ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ جلیل القدر صحابہ کرام، ان کے جب ہم مکالمات سنتے ہیں جو کتابوں کے اندر درج ہوئے، وہ مکالمات پتہ ہے کس طرح سے، وہ آپس کے اندر مکالمات تھے. دیکھو یہ معاملہ یوں ہے، اگر تصدیق کروانی ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو. اچھا تم میری بات مان لو، اگر تم نہیں مانو گے تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو شکایت لگا دوں گا. یہ کہہ کون رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ 52,31,050 مربع میل پر حکومت کرنے والا سیدنا فاروق اعظم، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں تم میری بات مان لو ورنہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو شکایت لگا دوں گا. ذرا ان سے سوچیں کہ ان صحابہ کرام کے ذہنوں میں ان کا کیا مقام بلند تھا. پھر اللہ رب العزت نے ان سے جو دعوت دین، نشر و اشاعت اسلام پلس حفاظت دین، تبلیغ دین کا جو کام لیا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے نا بھائی ربانی صاحب کہ حضرت ام المومنین پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بہت عرصہ بعد تک حیات رہی ہیں. خلفائے راشدین کا پورا دور انہوں نے دیکھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے معاملات اور واقعات کے زمانے کے اندر یہ موجود تھی. تو ان تمام واقعات میں اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا کہ ان کا قول فیصل ہوا کرتا تھا. پردے کے پیچھے بیٹھ کر بڑے بڑے صحابہ کرام زانوے تلمس طے کرتے تھے، یہاں تک آیا فتوے پہ دستخط کیا کرتی تھی، ان سے باقاعدہ فتویٰ اور رائے لی جاتی تھی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں خود کئی خصوصیات بیان کرتی ہے، ایک نہیں دو. مثلا ایک روایت کے اندر آتا ہے مجھے 4 خصوصیات حاصل ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے مجھے 10 خصوصیات حاصل ہے. اب وہ 10 خصوصیات کون کون سی خود بیان بھی فرماتی ہے اور مختلف روایات اور کتب حدیث کے اندر. پہلی میں وہ عورت ہوں جس کے بارے میں نکاح سے پہلے حضرت جبریل امین نے ریشمی رومال میں تصویر لا کر کے پیش کی، یہ آپ کی زوجہ مکرمہ ہے. میں وہ خاتون اول
اول آخر پہلی وہ خاتون ہوں جو کنواری تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. میں وہ خاتون ہوں جس کے بارے میں حضرت جبریل امین نے یہ الفاظ استعمال فرمائے, یہ خاتون آپ کی زوجہ ہیں, آپ ان سے نکاح کر لیجئے. اور کیا حضرت جبریل امین خود سے یہ بات کریں گے؟ ہرگز نہیں. تو گویا ان کا نکاح کہاں سے طے ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے. آسمانوں پر جوڑے بننے کا تو محاورہ ہے, اگر وہ حقیقت میں مصداق ہے تو وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور رئیس الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھے نمبر پر فرمایا میں وہ خاتون ہوں کہ جس خاتون کو جبریل امین نے سلام بھی آ کر پیش کیا ہے. چنانچہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, حضرت جبریل تشریف لائے اور آ کر کے وحی کی کیفیت شروع ہو گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, وحی کی کیفیت شروع. ایسے میں حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو سلام پیش کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر کے فرمایا یا عائشہ ھذا جبریل یقرئ علیک السلام, یہ جبریل آئے ہیں آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے. پھر فرماتی ہیں کہ میری برات میں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں, سورہ نور, اس کا سورہ نور. پھر یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں وہ ہوں جن کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. پھر وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آخری وقت کے اندر تو لعاب دہن کا معاملہ اور ہاتھوں پر معاملہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس لیا وہ میں موجود تھی. پھر فرماتی ہیں میرے بستر کو وحی کا مرکز بنایا گیا. اچھا اب آپ اندازہ لگائیں, یہ وہ ساری کی ساری خصوصیات ہیں کہ جن خصوصیات کا کوئی اور ہمسر ہمیں نظر نہیں آتا. بدر وحی کا مرکز, احد اور خندق وحی کا مرکز, مسجد نبوی وحی کا مرکز, مکہ مرکز ہے, مدینہ مرکز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جس کے بستر کو علوم و معارف کا وحی کا مرکز اور سرچشمہ قرار دیا گیا وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. پھر یاد رکھیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لقب استعمال کرتے ہیں؟ محبوب رب العالمین. یہی ہے نا, رب العالمین کے محبوب, اور ہم سب کے حبیب و محبوب. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے اردو سیرت نگاروں نے لکھا محبوب رب العالمین. سبحان اللہ, خوبصورت. یہ ان کا لقب, یہ کمال در کمال آپ ہی کو حاصل ہے. مفتی محمد زبیر صاحب سے جاننا چاہتا ہوں, علم حدیث کی بات ہوئی, وہ ایک خاص حصہ ہے. یہ ایک سوال بھی ہے کہ ازواج رسول میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کے ساتھ ظاہر رسالت مآب اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سفر کرتے ہیں, معمولات ہیں, مگر جناب ام المومنین کو یہ خاصہ حاصل ہے کہ کثرت روایات آپ سے لی گئی ہیں. اس میں کیا شفقت ہے اور کیا مہربانی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وقت بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا. پھر ان کی عمر کا, بچپن کا وہ حصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجیت میں اور نکاح میں آیا جو تعلیم و تعلم کا زمانہ ہوتا ہے. اور یہ کئی اشارات بھی ایسے ملتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ رب العزت کی طرف سے لائے جانے کا یہ جو خدائی فیصلہ تھا تو در حقیقت یہ تھا ہی نشر و اشاعت اسلام, نشر و اشاعت و حفاظت حدیث, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو امت کے سامنے بیان کرنے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کو جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گھر کے اندر معاملات ہوتے ہیں وہ تم امت کے سامنے احکام شریعت کو واضح کرنے کے لیے بیان کرو. تو اس لیے یہ ایک طرح سے خواتین اور ازواج مطہرات میں حدیث کے حوالے سے ایک یوں سمجھیے کہ مشنری انداز کے اندر ماشاءاللہ مبلغۃ الحدیث کے طور پر اس منصب کے طور پر آ کر کے فائز ہوئی ہیں. اور علم اللہ رب العزت نے جو ان کو عبدیت فرمایا تھا, آپ نے ابھی علم اور تدریس کی بھی بات کی, پھر علم حدیث کی بھی بات کی. میں اس سلسلے میں مستدرک کے کچھ چیپٹر ذکر کرنا چاہتا ہوں. مستدرک للحاکم, اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل و مناقب پر علمی انداز کے اندر مختلف صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال مستدرک حاکم کے اندر جمع کیے گئے. چنانچہ آپ حیران ہوں گے, حضرت عطا کا قول ہے روئے زمین پر سب سے بڑی فقیہہ, سب سے بڑی عالمہ اور روئے زمین پر سب سے اچھی رائے رکھنے والی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. مستدرک حاکم میں حضرت عطا کا قول موجود ہے. حضرت عروہ ابن زبیر کا قول عجیب و غریب بات وہ کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن فرائض سے مراد علم وراثت ہے, میراث, ترکہ اور جائیداد کے حکام, قرآن فرائض حلال حرام, آگے چلیں علوم کی فہرست بیان ہو رہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کے علوم کی فہرست کے اندر علوم کون کون سے رہے؟ عرب کی تاریخ, فقہ, طب, یعنی طب,
یعنی میڈیکل کا. یہ اس کے لیے تو باقاعدہ ایک یونیورسٹی، ایک کالج، ایک اہتمام چاہیے. تو بتائیں رسول خدا کی فیض سے ہے. اندازہ لگائے نا. سبحان اللہ. طب، شاعری اور علم فرائض، حلال حرام، عرب کی ہسٹری اور فقہ، اس میں حضرت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. یا اندازہ لگائیں، یعنی ایسی جامع الکمالات شخصیت، ایسی ہماجیت شخصیت. اور پھر آگے چلے، یہ ہو گیا حضرت عروہ ابن زبیر کا قول. امام زہری نے کیا لکھا ہے؟ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور عجیب و غریب بات لکھتے ہیں، تمام کے تمام مردوں کا علم اگر جمع کیا جائے، تمام مردوں کا علم جمع کیا جائے، ایون کہ تمام ازواج مطہرات کا علم بھی جمع کیا جائے، تب بھی امی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علم ان سب سے زیادہ وسیع تر ہے. تو شاعری کا علم، عرب کی ہسٹری کا علم، فرائض کا علم، تاریخ کا علم، فقہ کا علم، قرآن کا علم، فرائض اور حلال و حرام کا علم، ان سب کی جامع الکمالات شخصیت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ. اور میں آج قاری صاحب نے واقع افک کے بارے میں بات بیان کی، اس حوالے سے ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں اور بڑی گہری بات ہے. علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر علامہ زمخشری کا ایک قول نقل کیا ہے. انہوں نے کہا ذرا ان آیتوں کا کبھی مطالعہ کریں. ان آیتوں کا مطالعہ کرنے سے جو برات عائشہ سے متعلق 18 آیتیں سورہ نور کے اندر اللہ نے ذکر فرمائی، انہوں نے کہا ان آیتوں میں اللہ نے صرف برات نہیں نازل کی ہے. اچھا، حضرت ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ تو یہ فرماتی ہیں کہ میرے ذہن میں تھا کہ کہیں خواب میں اشارہ ہو جائے گا، میری برات سے متعلق شاید کوئی خواب آ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا کہیں کوئی اشارہ سا مل جائے گا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ رب العزت 1.5 رکوع نازل کر دیں گے. اللہ اکبر. رہتی انسانیت کے لیے وہ کرے. ایک وزیر اعظم کے بارے میں اگر کوئی کہا ہے فلاں مجلس میں آپ کا نام لیا گیا تھا، 4 معزز افراد میں آپ کا نام لیا، میرا دل خوش ہو جاتا ہے، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. اچھا فلاں میرا تذکرہ کر رہا تھا. یہ قرآن ہے اور ایک آیت بھی کافی تھی، اشارہ بھی کافی تھا، نبوی خواب بھی کافی تھا، اشارہ تک کافی تھا، رؤیت کافی تھی، منام کافی تھا، الہام کافی تھا. 1.5 رکوع نازل ہو گئے. اور برات عائشہ رہتی انسانیت تک کے لیے یہ نقوش، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات. علامہ زمخشری کا میں قول نقل کر رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ اگر ان آیتوں کا مطالعہ کرو، پورا قرآن توحید ہے، قرآن پہ سب سے زیادہ زور توحید پر دیا گیا، لیکن جو سختی اور غضب خداوندی، جس طرز اور سخت وعیدوں کا انداز ان آیات کے اندر ہے، اصنام پرستی اور بت پرستی کے ذیل میں بھی اللہ کا وہ لب و لہجہ نہیں ہے، جبکہ شرک اس کو گوارا نہیں ہے. اندازہ لگا لیں. اچھا پھر کیوں؟ اگلا جملہ بڑا اچھا لکھا ہے، وجہ اس کی یہ ہے دراصل یہ عصمت، طہارت و برات عائشہ کا معاملہ تھا، یہ زوجہ رسول کی برات کا معاملہ تھا. اس لیے یہاں جو خدائی لب و لہجہ آیا وہ بت پرستی کے ذیل کے اندر بھی ایسا لب و لہجہ نہیں ہے. یہ علامہ زمخشری کا قول ہے. پھر میں ایک اور بات آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، تیمم کی آیت کب نازل ہوئی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ام المومنین کا ہار گم ہوا تھا نا، تو تیمم آیا. اچھا تیمم کب کیا جاتا ہے؟ تیمم کیا جاتا ہے جب انسان بے وضو ہو، محدث ہو، تیمم کرے گا تو نماز صحیح ہوگی. میں نے اپنے طور پر، ترمذی درس کے اندر ہوتی ہے، تو میں نے اپنے طور پر ایک مرتبہ بیٹھ کے الگ سے تحقیق کی کہ کون کون سے فقہی ابواب ہیں جس میں حضرت عائشہ ام المومنین کی حدیث نہ ہو. تو یاد رکھیے کوئی ایسا باب نظر نہیں آتا. سود سے متعلق ان کی روایتیں ہیں، زید بن ارقم کو یہ ڈانٹ رہی ہیں سود سے متعلق، کاروبار سے متعلق، زراعت سے متعلق، جہاد سے متعلق، تعزیرات سے متعلق. آپ حیران ہوں گے، حج سے متعلق، احرام سے متعلق، تیمم سے متعلق، نماز سے متعلق، وراثت سے متعلق، تعزیرات سے متعلق، کوئی ایک باب ایسا نہیں. لہٰذا اب آپ مجھے کہنے دیجئے، نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوتی. تیمم حضرت عائشہ کا صدقہ ہے، ہو گیا. تیمم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے کے اندر امت کو حکم مل گیا، تو پتہ چلا بغیر آلے اور وسیلے کے نماز کی عبادت نہیں ہوتی. تو نماز مکمل نہیں حضرت عائشہ کے بغیر. مسجد عائشہ جس کو ہم کہتے ہیں، میقات اور احرام کے احکام کے لیے، حج کے بارے میں درجنوں احادیث موجود ہے. سود سے متعلق میں نے آپ کو بتایا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی امت کے اندر آنے والا فرد یا کوئی بدبخت ایسا ہو جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہمارا رشتہ کاٹنا چاہتا ہے، تو میں بغیر جذبات کے سادہ لفظوں میں کہتا ہوں، نعوذ باللہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا رشتہ آپ نے کاٹا، ہم سے حج بھی جائے گا، ہم سے نمازیں بھی جائیں گی، ہم سے احرام بھی جائے گا، ہم سے تیمم بھی جائے گا، ہم سے جہاد اور حدود اور عدلیہ کا نظام بھی جائے گا، کاروبار کے شرعی احکام سے بھی گویا رشتہ ختم. اور جب یہ 1.5 رکوع 18 آیتیں حضرت عائشہ کا رشتہ کاٹتے ہو، ہم سے قرآن بھی جائے گا،
گا. حضرت عائشہ کا رشتہ کاٹتے ہو اسلام سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود اور ان کی یہ عفت پاک دامنی، ان کی عقیدت اور ان کا محبت کا یہ معاملہ دلوں کے اندر موجود ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، حج بھی محفوظ ہے، نماز بھی محفوظ ہے. ان کا رشتہ کاٹا ہماری تو نمازیں پوری نہیں ہوتی ہیں، ان کا رشتہ کاٹا ہمارا حج پورا نہیں، ان کا رشتہ کاٹا روزہ و زکوٰۃ پورا نہیں ہے. پتہ چلا یہ پلر ہے، پتہ چلا یہ کالم اور ستون ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور جو واقعہ یہ بیان کر رہے تھے قاری صاحب، یقین جانے آج بھی حدیث پڑھتے پڑھاتے جب ہم وہ واقعہ پڑھتے تو آنکھوں سے آنسو طاری رہتے ہیں. اور پھر وہی بات سامنے آتی ہے آخر میں جا کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مردوں میں تو بہت کامل ہوئے مگر عورتوں میں 2 عورتیں کامل، آسیہ زوجہ فرعون اور ام المومنین حضرت عائشہ. سبحان اللہ.